السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین، میرے دینی بھائی ماں بہنیں، جو بھی آپ لوگ ویڈیو کو دیکھتے ہیں، بہت بھائی میرے شیئر بھی کرتے ہیں، تو آج کا ویڈیو بہت خاص ایک مدعے بات کروں گا انشاءاللہ۔ آپ لوگ کی اندر سے نا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ویڈیو کو لاسٹ تک بنے رہیں۔ بہت علماء کی، بڑے بڑے مفتیوں کی بہت سارے بیان سنے ہوئیں گے آپ۔ میں مفتی بھی نہیں ہوں، علامہ کوئی نہیں ہوں، میں ایک عام انسان کی طرف ہوں۔ ہاں، تھوڑا پڑھا لکھا ہوں، لیکن جو باتیں بتاؤں گا نا وہ حقیقت ہے، ایک دم حقیقت کا، پریکٹیکل کا آپ لوگوں کو اداہرن مثال دوں گا، آپ لوگ بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ ایسی باتیں شاید ہی کہیں آپ سنے ہوں گے، کہیں سے نہیں سنے ہوں گے، شاید ہی کہیں سنے ہوں گے۔ ایسی باتیں کوئی کرتا ہی نہیں، ہر کوئی وہ باتیں کرتا ہے جس سے اس کو فائدہ ہو۔ اور مولانا کیا، ان کی بھی کیا غلطی ہے؟ بہت سارے مولانا ایسے حق بات کریں گے تو پبلک ان کو سننا ہی نہیں پسند کرتی ہے۔ حق بات بولنے لگیں گے تو پبلک کچھ بھی فتویٰ لگا دیتی ہے ان کے اوپر۔ زیادہ تر بڑے جماعت علماء کی حق بات کرنا ہی نہیں چاہتے، اور عام عوام بھی ایسا ہی ہے، حق بات سننا نہیں چاہتے۔ جو سننا چاہتے ان تک بات پہنچتی نہیں ہے، اور جو نہیں سننا چاہتے ان کے سامنے بول دیں گے تو امام صاحب کو مسجد سے نکال بھی دیں گے۔ یہ امت مسلمہ کی حال ہے۔ تو میں کیا آج بتا رہا ہوں، بہت خاص ویڈیو بنا سے بنے گا۔ آپ لوگوں نے اللہ کی مقرب 4 فرشتوں کے نام سنا ہوگا، جیسا انسان کی مخلوق ہے، جنات کی مخلوق ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا 26ویں پارہ سورہ حجرات، اللہ فرماتے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسان کو کس کے لیے خلقت کیا؟ وما خلقت الجن والانس، اللہ نے کیوں خلقت کیا جن اور انسان کو؟ الا لیعبدون، صرف میری عبادت کے لیے، کہ رب کی عبادت کرے۔ کون؟ جنات اور انسان۔ تفسیر حافظ ابن کثیر، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر ہے حافظ ابن کثیر میں حضرت فرماتے کہ انسان سے 4000 پہلے، آدم علیہ السلام کو بنانے سے 4000 سال پہلے پوری روئے زمین پر جنات آباد تھے۔ رب کی نافرمانی کیے تو رب نے یہ سب کو، فرشتوں کو بھیجا کے سب کو ہلاک کرایا، اور کچھ نیک تھے جو وہ بچ گئے، اور باقی جتنے نافرمان تھے سب کو رب نے ہلاک کرایا، ختم کرایا سب کو۔ تو یہ تو الگ بات ہو گئی کہ انسان سے پہلے جنات دنیا میں آباد تھے۔ جنات اور انسان کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ کہیں جگہ میں قرآن میں رب نے فرمایا جن اور انسان کے بارے میں ذکر ہے، جہاں بات ہوتی ہے پہلے جنات کی ذکر ہوتی ہے، بعد میں انسان کی۔ وما خلقت الجن والانس، پہلے جن پھر انسان۔ پھر دوسری جگہ سورہ رحمان میں قرآن فرماتے یا معاشر الجن والانس، اے معاشرہ مطلب جن اور انسان کی جماعت، گروہ، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے جن اور انسان کے گروہ، جماعت، اگر اللہ کی بنائی ہوئی زمین اور آسمان سے کہیں جا سکتے ہو باقی تو چلے جاؤ۔ پھر رب فرماتے ہرگز نہیں جا سکتے، جہاں جاؤ گے رب کی قبضہ قدرت میں کہیں نہیں جا سکتے بھاگ کے۔ جہاں جاؤ گے وہاں پہ اللہ کی بنائی ہوئی آسمان، جہاں جاؤ گے وہاں پہ اللہ کی بنائی ہوئی زمین ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ 4 فرشتوں کی، جیسا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، ہے نا، ایمان لایا میں نے اللہ پر، ایمان رکھتا ہوں اللہ پر، اور ملائکہ اللہ کی فرشتوں پر، کتبی کتابوں پر، اور رسولوں پر، الیوم الآخر آخرت کے دن پر یعنی قیامت کے دن پر، القدر خیری اچھے برے جو بھی ہے تقدیر سے، قدر خیری شری اچھے برا سب کچھ تقدیر سے ہوتا ہے، من اللہ تعالیٰ باعث بعد الموت، اور موت کے بعد زندہ ہونے پر۔ یہ 7 چیزوں پر ایمان انسان کو لانا فرض ہے، ایمان لاتے ہیں۔ تو 4 فرشتے، جو کئی جگہ میں فرشتوں میں قرآن میں فرشتوں کے ذکر ہے، جو فرشتے 4 سب سے مقرب فرشتے، سب سے برگزیدہ اللہ کے سب سے مقرب فرشتے، برگزیدہ سب سے اللہ کے مقرب فرشتے 4 ہے، جبرائیل، اسرافیل، میکائیل، عزرائیل۔ یہ چاروں فرشتوں کے کام کے بارے میں جانتے ہیں آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جبرائیل امین کا کام ہے اللہ کی پیغام رب کی نبی، رسول، انبیاء کی جماعت پر
لے کے آیا کرتے تھے، رب کے پیغام لے کے آیا کرتے تھے جبریل امین۔ اسرافیل کا کام کیا ہے؟ سور پھونکنا۔ ساتوں آسمان کے اوپر سے جبریل امین پلک جھپکتے زمین میں آ جایا کرتے تھے، وہی لے کر اللہ نے اسی طاقت دیا ہے، ساتوں آسمان کے اوپر سے زمین میں پلک جھپکتے آ جاتے۔ دوسرا اسرافیل، وہ کیا، ان کا کام کیا ہے؟ سور پھونکنے کا۔ جب قیامت کا دن ہوگا، رب کی طرف سے حکم ہوگی تو سور پھونکیں گے اور آسمان ٹوٹ کے گر جائے گا، سورج ٹوٹ کے گر جائے گا، چاند گر جائے گا، سب تہس نہس ہو جائے گا سب کچھ۔ یہ بڑی بڑی اونچی اونچی جو پہاڑ دیکھتے، یہ کپوس روئی کی جیسا ہوا، جیسا کپوس کے پیڑ جو دیکھے ہوں گے آپ لوگ گاؤں سائڈ میں جو رہتے، ہوا چلتی ہے تو کیسا ہوا میں اڑ کے جاتا ہے، اس سے بڑی بڑی پہاڑ ایسا ہوا میں اڑے گی کپوس کے جیسا سور پھونکنے میں۔ جب حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، سوچے کس قدر طاقت ہوگی۔ پھر آئیے میکائل، ان کا کام کیا ہے؟ پوری روئے زمین میں بارش کا کام، پانی برسانا ان کی ذمہ داری پہ، اور اللہ کی تمام مخلوق، تمام انسان، دنیا کی اس کونے سے لے کے اس کونے، اور مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، یعنی پورب سے لے کے پچھم، ایسٹ سے لے کے ویسٹ، نارتھ سے لے کے جنوب، اتر سے دچن، پوری روئے زمین میں جتنی بھی انسان آباد ہے، اللہ کی ہر مخلوق تک روزی پہنچانا حضرت میکائیل علیہ السلام کی کام ہے، ذمہ داری اللہ نے سونپا ان کو۔ پھر چوتھے حضرت اسرائیل، ملک الموت حضرت اسرائیل، ان کا کام کیا ہے؟ لوگوں کا روح قبض کرنا۔ ایک دن میں کبھی اپنے پتہ کیا دنیا میں کتنے لوگ مرتے، ایک دن میں کتنے لوگ ختم ہوتے دنیا میں، کہیں پتہ کیا آپ لوگوں نے پتہ کر کے دیکھے؟ ایک جاپان میں، تو ایک امریکہ میں، ایک اتر کوریا میں، ایک دکشن کوریا میں، فلائٹ سے جائیں کتنا ٹائم لگے گا؟ لیکن ملک الموت پلک جھپکتے ادھر سے ادھر، ایک ساتھ میں کتنے لوگ روح قبض کرتے۔ کہ ملک الموت کی کام ہے حضرت اسرائیل کا روح قبض کرنا۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہ رہا تھا، بہت لوگ ایسی بڑے بڑے مفتی ہیں، نامچین ہیں، بڑے بڑے ہستیاں ہیں، اور کچھ عوام کا بھی ایسا ذہن بن گیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کرتا۔ بے شک کر سکتا ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، علماء ایسا نہیں سمجھاتے، جس کو اللہ نے اختیار دیا وہ کر سکتا ہے۔ روح قبض کون کرتا ہے؟ اسرائیل، ملک الموت۔ رزق پہنچانا، بارش دینا، کون سی جگہ میں کتنا بارش کتنا دینا ہے، وہ کتنی بڑی کام ہے، سوچے تو آپ، پوری دنیا کی وہ میکائیل کے ذمے ہے۔ اللہ کی تمام مخلوق کو، ہر انسان کو، روئے زمین میں کتنے انسان آباد ہوں گے، ہر انسان تک رزق پہنچانا یہ میکائیل کی ذمہ داری میں ہے، میکائیل کی ذمہ ہے۔ اب آئے یہ چاند، سورج، آسمان، یہ سب کچھ یہ مخلوق ہے، اس کا خالق اللہ ہے، اللہ نے بنایا۔ جنات اللہ کے مخلوق ہے، اللہ نے بنایا۔ یہ فرشتے اللہ کے مخلوق ہے، اللہ نے بنایا۔ ساری کائنات میں جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، سب کچھ اللہ نے بنایا۔ جو نظر نہیں بھی آتا، سمندر کے اندر بہت بڑی بڑی جانور ہے اللہ نے بنا کے رکھا ہے، مچھلیاں ہے، بہت ساری الگ الگ طرح کی جانور ہے اللہ نے بنایا، جو آپ نہیں بھی دیکھتے۔ وہ سب تک رزق پہنچانا کس کی؟ میکائیل کا کام ہے۔ یہ سب کا خالق اللہ ہے، واحد ہے اللہ ہے سب کا خالق۔ تو رب نے سب کے اوپر ایسے ذمہ داری دیا ہے، وہ سب ذمہ داری کو نبھا رہے، کر رہے، قیامت تک کریں گے۔ تو یہ سب کچھ اللہ کی مخلوق ہے، خالق اللہ ہے، رب نے سب کو بنایا، سب اللہ کی مخلوق ہے۔ لیکن سوچے تو صحیح، یہ ساری کائنات کو بنانے کی وجہ کیا ہے؟ رب فرماتے محبوب حضور کے بارے میں، ہمارے آقا کے بارے میں، کہ اگر آپ کو دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا، دنیا میں آپ کو بھیجنے کا مقصد نہیں ہوتا تو اس کائنات کو ہم بناتے ہی نہیں۔ یہ ساری مخلوق، یہ سب حضور کے صدقے میں بنے، آسمان زمین حضور کے صدقے میں، جنت جہنم حضور کے صدقے میں، انسان حضور کے صدقے میں، ساری فرشتے حضور کے صدقے میں، سب حضور کے صدقے میں۔
تو حضور کے صدقے میں بنا اس کی قوت کی طاقت کا اندازہ اب لگائے. اب سوچے ساری روئے زمین کو سب کو رزق پہنچانا جانور سے چرند پرند سے لے کے انسان تک حضرت میکائیل کی ذمہ میں ہے. اللہ نے اختیار دیا ہے. تو جو حضور کے صدقے میں اس کو اللہ نے اتنی اختیار دیا ہے تو حضور کو اللہ نے کتنا اختیار دیا ہوگا جن کے صدقے میں سارا کائنات کو رب نے بنایا ہے. تو سوچے آپ. اور ایسے جاہل علیم میں جاہل سمجھتا ہوں, میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, پھر بھی کہہ رہا ہوں وہ جاہل ہے. بڑے سے بڑے مفتی ہو, علامہ ہو, کچھ بھی ہو, مجدد ہو, محقق ہو, مفسر ہو, کچھ بھی ہو, وہ جاہل ہے. جو حضور کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو کہتا ہے حضور کو پڑھنا نہیں آتا تھا, لکھنے نہیں آتا تھا, اس سے بڑا جاہل دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امتی ہو کے حضور کو کہہ رہا ہے حضور پڑھے لکھے نہیں ہے. اس سے بڑا جاہل کون ہوگا؟ سوچے آپ. اس سے بڑا جاہل کون ہوگا؟ یہ اسلام کے دشمن ہے, یہ امت مسلمہ کے دشمن ہے, یہ جاہل ہے, یہ سب سے بڑے جاہل ہے. اس کو صرف اتنا امی کا مطلب یہی سمجھ میں آیا, حضور پڑھے لکھے نہیں ہے, اس کا یہی سمجھ میں آیا. اگر اتنا سمجھدار تھے, اتنے عالم ہو, اتنے بڑے, تو الف لام میم کا ترجمہ آج تک کیوں نہیں ہے؟ کوئی جواب کسی کے پاس؟ طٰہٰ کا ترجمہ کیوں نہیں ہے؟ طٰہٰ عین سین کاف ہا میم عین سین کاف نون یا سین الف لام میم را قاف نون, یہ سب کا ترجمہ کیوں نہیں ہے؟ اتنے بڑے عالم ہو تو سی امی کا ترجمہ برابر کرنے آیا, یہ سب ترجمہ کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے قرآن کے بارے میں کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب اللہ کی کلام ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اور یہ رہنمائی کرتا ہے کس کے لیے؟ جو متقی بننا چاہتے, پرہیزگار بننا چاہتے, ان کے لیے ہدایت ہے. یہ سب قرآن ہدایت کی کتاب میں اللہ اسی الفاظ کیوں استعمال کرے گا جو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا ہو؟ یاسین کا کوئی ترجمہ نہیں ملے گا, کہیں نہیں ملے گا. کسی مفسر نے, کسی بھی مفسر نے کیا ہے تو دیکھے, الف لام میم کا کوئی ترجمہ کیا ہے کہ الف لام کا ترجمہ یہی ہے الف لام. طٰہٰ کا ترجمہ طٰہٰ, یاسین کا ترجمہ یاسین, الف لام میم را کا ترجمہ الف لام میم را, طٰہٰ عین سین کاف ہے ہا میم عین سین کاف نون قاف کا ترجمہ وہی ہے. تو اتنے اگر پڑھے لکھے آپ ہو, اتنے بڑے عالم ہو, امی کا ترجمہ تو کیے, تو یہ سب کا ترجمہ کیوں نہیں ہے؟ تو اس بات کو اچھے سے سمجھ لے, یہ سب عالم نہیں ہے, یہ سب خود بھی ان کا کیا حشر ہوگا خود سوچے نا. جو اپنے نبی پر الزام لگا رہا ہے حضور کو پڑھے لکھے نہیں ہے, پڑھے لکھے نہیں آتا. جاہلوں, اگر حضور ایک مرتبہ ایک بار حضور اگر قلم ہاتھ میں لے لیتے نا, کسی نے لکھتے ہوئے دیکھ لیتا حضور کو, تو کہتا قرآن انہوں نے لکھا, قرآن انہی نے اپنے ہاتھوں سے لکھا. لوگ کہتے کس جاہلیت کے دور میں حضور دنیا میں تشریف لائے تھے, جب جاہلیت سر پہ چڑھ کر بول رہی تھی. بیٹیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا, عورت بیوہ ہو جاتی تھی, اس کو لے جا کے قید خانے میں رکھ دیتے تھے, گھر میں کوئی اس کا شکل بھی نہیں دیکھے, منحوس سمجھتے تھے. ایسی جاہلیت کے دور میں حضور دنیا میں تشریف لائے اور پوری روئے زمین کو امن میں پورا تبدیل کر دیا, بدل دیا. تو جب فرشتوں کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے, پلک جھپکتے عرش سے زمین میں آتا ہے, مشرق سے مغرب چلا جاتا ہے, وہ تو حضور کے صدقے میں بنا ہے, اس کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے. تو سوچے تو صحیح, اللہ نے حضور کو کتنی اختیار دیا ہوگا, کس قدر اختیار دیا ہوگا حضور کو اللہ نے. حضور کے در سے آپ کو سب کچھ مل سکتا ہے, عقیدہ صحیح ہونا چاہیے آپ کی. سوچے جب فرشتوں کو اللہ نے اتنی طاقت دیا ہے تو حضور کو کتنا طاقت دیا ہوگا. حضور کے صدقے میں فرشتہ بنا ہے, حضور کے صدقے میں ساری کائنات بنا ہے. سمجھ میں آ رہی باتیں؟ تو اگر کل قیامت کے دن چاہتے حضور کی شفاعت ہو تو حضور سے, حضور کی آل سے سچی محبت کرے, یہی آپ کی نجات کی ذریعہ بنے گا. یہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ آزمائش ہے آپ کی, یہ آزمائش ہے. یہ آپ کے لیے آزمائش ہے. حضور کی شفاعت کے بغیر کتنی بھی نمازی پرہیزگار وہ جنت میں نہیں جا سکتا, کتنی بھی ہو. نبی بھی نہیں جائیں گے جب تک حضور جنت میں نہیں جائیں گے. عملوں کی چھوڑے, عقیدہ صحیح ہو, کم عمل کریں گے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا انشاءاللہ. کم عمل ہوگا تو بھی فائدہ مند ثابت ہوگا. حضور کی آل کی سچی محبت اگر دل میں ہو, اللہ کے نیک بندوں, برگزیدہ بندوں کی ان کی تعظیم کرے. لوگوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لے برائے کرم. میرے بھائیوں سے, ماں بہنیں جو بھی دیکھ رہی ہیں ویڈیو,
پہلی بار آپ دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لے اور اس ویڈیو کو دوسرے بھائی کو شیئر کرے. میں بہت کچھ الگ الگ ویڈیو بنا سکتا ہوں. میں چاہتا ہوں وہ باتیں بتاؤں آپ کو جس سے آپ کو فائدہ ہو. سبسکرائبر کم بڑھ رہے چلے گا, لوگ ویوز کم آ رہا ہے چلے گا, دوسرے کو تو ویڈیو کو شیئر کرے میری مدد کے لیے, یہ کرے. اور چینل پہلی بار اگر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لے. تو حضور کے اوپر سب کچھ ادھر ادھر ہو جائے گا چلے گا, لیکن اللہ اس کے رسول کے اوپر عقیدہ کبھی خراب نہ کرے. اللہ اس کے رسول کی آل, یہ ساری نبی جتنے بھی نبی ہے وہ نبی بھی یا نفسی یا نفسی یا نفسی کریں گے. روز قیامت کے دن رسول کی آل ہی وہ رہیں گے, وہ یا نفسی نہیں کریں گے. آپ کی شفاعت وہ لوگ کرائیں گے. رسول کی آل آپ کی شفاعت کے ذریعہ یہی بنیں گے. یاد رکھیں کبھی بھی سب یا نفسی کریں گے. آپ نے سنا ہوگا آدم یا نفسی یا نفسی, شیس یا نفسی یا نفسی, ادریس یا نفسی یا نفسی, نوح یا نفسی یا نفسی, صالح یا نفسی یا نفسی, ابراہیم یا نفسی یا نفسی, اسماعیل یا نفسی یا نفسی, اسحاق یا نفسی یا نفسی, داؤد یا نفسی یا نفسی, سلیمان یا نفسی یا نفسی, موسیٰ یا نفسی یا نفسی, ہارون یا نفسی یا نفسی, ذوالقرنین یا نفسی یا نفسی. ساری نبی یا نفسی یا نفسی, عیسیٰ تک, آدم سے عیسیٰ تک علیہم السلام سب یا نفسی یا نفسی. حضور کی وہ ذات رہے گی, حضور کی وہ ذات رہے گی صرف امتی امتی امتی. آج بھی وقت ہے حضور اور حضور نے ہمارے لیے جو چھوڑ کے گئے اہل بیت, ان کی تعظیم کرے, ان کی محبت کرے, ان کو سمجھے. آج بھی وقت ہے. چلیے انشاءاللہ ملتی ہے دوسری ویڈیو میں دوسرا وظیفہ کے ساتھ میں. وظیفہ کو اپنے بھائیوں کو شیئر کیا کرے. آج میرے دل میں کچھ خیال آیا, مولا یہ ویڈیو بناتا ہوں, اس کے لیے بنایا ہوں. چلیے ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت دعا ہے رب ذوالجلال جو بھی جہاں بھی کہیں بھی تمام دینی بھائیوں کے اللہ جان و مال عزت آپ لوگ کی حفاظت فرمائے, سب کی زندگی میں سب کو کامیاب فرمائے. جتنے بھی جن کی والدین بحیات ہے اللہ سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے, عمر میں درجگی عطا فرمائے, ان کی سایہ ہم پر دراز فرمائے. اور جن کے والدین دنیا سے کوش کر چکے رب ذوالجلال اپنی حبیب اور حبیب کے آل کے صدقے میں سب کی مغفرت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.